الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. امام احمد اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور نفرت نہ رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ بھی نہ موڑو اور پیٹھ بھی نہ دکھاؤ. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، اور کوئی بندہ کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، کسی دوسرے کی خرید و فروخت کے اوپر خرید و فروخت نہ کرے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو سارے کے سارے بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، بھائی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ،
اور اس کو رسوا بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ التقوی ہاہنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے، پرہیزگاری یہاں پر ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس دل کے اندر ہوتا ہے۔ بحسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے اور عزت بھی حرام ہے۔ مسلمانوں کی یہ تینوں چیزیں، مال، خون اور عزت، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والی بنائی ہے، قابل احترام بنائی ہے۔ تو جس طرح رب کائنات نے ایک مسلمان کے خون کو عزت اور احترام بخشا ہے اور اس کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح ایک مسلمان کے مال کو حرام ٹھہرایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی عزت کو بھی محترم بنایا ہے۔ رب کائنات نے مسلمان کی عزت کو حرمت بخشی ہے اور دوسروں کے لیے اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی کلمہ پڑھنے والے، کسی مومن اور مسلمان کی عزت کو پامال کرے۔ دین اسلام میں رب کائنات نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرے، کسی بھی طریقے سے مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے دین اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں رکھی ہے، چاہے اس مسلمان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، اس کا کوئی فرق اللہ تعالی نے نہیں کیا۔ جو مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اور جو ایمان لے آیا اور پھر مومن بن گیا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اب اس کی عزت کرنا سب کے اوپر فرض ہے۔ کسی کو اللہ تعالی نے یہ اجازت ہرگز نہیں دی کہ اس کو بے عزت کرے، اس کی عزت کو خراب کرنے کے طریقے تلاش کرتا پھرے۔ اللہ تعالی نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی۔ اور مسلمان کی عزت کتنا حرمت والی ہے، کتنا اس کا احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے، پہلا اور آخری حج، اس کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور پھر اسی کے دوران انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ 9 ذوالحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میدان عرفات میں تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ وادی نمرہ کے اندر آئے اور وہاں پر آپ کے لیے خیمے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آپ اس خیمے کے اندر تشریف لائے، وہاں پر آرام کیا۔ جب سورج ڈھل گیا، ظاہر ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قصوہ اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ اونٹنی تیار کی گئی، آپ اس کے اوپر سوار ہوئے۔ سوار ہو کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان عرفات کے اندر ایک بڑا ہی عظیم اور جامع خطبہ ارشاد فرمایا، جو تاریخ کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ مسلمانوں، بے شک تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اور تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر ایسے حرام ہیں کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح یہ 9 ذو الحجہ کا دن حرمت والا ہے، جتنی حرمت اللہ نے اس 9 ذو الحجہ کے دن کو دی ہے، اتنا احترام اللہ نے ایک مسلمان کی عزت کو بھی بخشا ہے۔ فی شہرکم ھذا، مسلمانوں جس طرح یہ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اسی طرح رب کائنات نے مسلمان کا مال، مسلمان کا خون اور مسلمان کی عزت کو بھی اتنی ہی حرمت بخشی ہے۔ فی بلدکم ھذا، جس طرح یہ مکہ کا شہر، یہ حرم کی حدود، حرم کا علاقہ یہ حرمت والا ہے، اسی طرح رب کائنات نے مسلمان کی ان 3 چیزوں کو حرمت بخشی ہے۔ جتنی حرمت 9 ذو الحجہ کے دن کی ہے، ذو الحجہ کے مہینے کی ہے، جتنی حرمت مکہ شہر کی ہے، اتنی حرمت مسلمان کی عزت کی بھی ہے۔ اللہ تعالی نے اتنا احترام بخشا ہے مسلمان کی عزت کو، مکہ جتنی اس کی عزت ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شعب الایمان اپنی حدیث کی کتاب میں حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا، بیت اللہ کی طرف دیکھا، اور فرمایا ما اعظمک من بیت، اے کعبہ تو بڑا ہی عظیم گھر ہے، تیرا مقام انتہائی اعلیٰ ہے، تیری شان، تیری فضیلت، تیری برتری انتہائی عظمت والی ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ حُرْمَةً، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن اور مسلمان کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے تو کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور تیری نسبت رب کی طرف ہوتی ہے، عرش عظیم کے مالک کی طرف ہوتی ہے، تیرا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ایک مومن کا احترام اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو کعبے سے بھی زیادہ احترام بخشا، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ اس کو حرمت بخشی۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْكِ وَاحِدَةً، اے کعبہ اللہ نے تجھے ایک چیز کی وجہ سے حرمت نصیب کی ہے، اور وہ یہ ہے لوگ تجھے اللہ کا گھر کہتے ہیں، اللہ نے تجھے اپنا گھر کہا ہے، اس وجہ سے اللہ نے تجھے حرمت بخشی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا، اللہ نے 3 چیزوں کی وجہ سے مسلمان کو، مومن کو حرمت بخشی ہے۔
دمی ہی، اللہ نے اس کے خون کو محترم ٹھہرایا ہے، ومالہ ہی، اور اس کے مال کو بھی اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ، اور اللہ نے یہ چیز بھی حرام کر دی ہے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی رکھی جائے، ایک مومن کے بارے میں برا نظریہ اور برا خیال ذہن کے اندر رکھا جائے۔ اللہ نے اس چیز کو بھی حرام کر کے، اے کعبہ، اللہ نے مومن کو احترام بخشا ہے۔ تیرا احترام اپنی جگہ پر ہے، تسلیم شدہ ہے، مسلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے، ایک سچا اور پکا مومن جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر قابل احترام ہے۔ رب کائنات نے تو اتنا عزت دی ہے ایک مسلمان کو، ایک کلمہ پڑھنے والے کو۔ اسی لیے تو اسلام نے یہ اہتمام کیا ہے، اسلام نے یہ اہتمام کیا ہے کہ مومن اور مسلمان کی عزت کا تحفظ کیا جائے۔ عزت کا تحفظ کرنے کا انتظام اللہ نے خود کیا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو جبیرہ یا جبیرہ بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کی آمد سے قبل، ہم میں سے ہر بندے کے 2 یا 3 نام ہوا کرتے تھے۔ کتنے؟ 2 یا 3 نام ہوا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے درمیان چلتا ہے، ایک بندے کتنے نام ہوتے ہیں؟ کئی کے نام ہوتے ہیں۔ گھر میں اس کو کسی اور نام سے بلایا جاتا ہے، اصل نام اس کا کچھ اور ہوتا ہے، اور دوست اس کو کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسلام کے آنے سے پہلے ہم میں سے ہر بندے کے، اکثر بندوں کے 2 یا 3 نام ہوتے تھے، اور اس ناموں کے ساتھ ان کو بلایا جاتا تھا، اور اس نام کی وجہ سے وہ چڑھتا بھی تھا، ناپسند کرتا تھا کہ مجھے اس نام کے ساتھ بلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اسلام سے پہلے 2 3 نام ناپسند کرتا تھا، اور وہ چاہتا تھا میرا اصلی حقیقی نام جو ہے، سیدھا نام جو ہے، اس کے ساتھ لوگ مجھے بلائیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، رب نے آسمان سے قرآن اتار دیا، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، مسلمانوں ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد مت کرو۔ اللہ نے قرآن اتار دیا مسلمان کی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے۔ الٹے نام کے ساتھ پکارنا، 2 3 نام رکھنا، اپنی مرضی کا نام دینا کسی کو، اس کے اندر اس کی عزت جاتی تھی اور اس کی ہتک ہوتی تھی، بے عزتی محسوس کرتا تھا۔ اللہ نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، قرآن اتار کر منع کر دیا، فرمایا مسلمانوں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد مت کیا۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اب مومن ہونے کے بعد برے نام، اللہ فرماتے ہیں تو بری بات ہے۔ مسلمان ہو گئے، مومن بن گئے، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد کرتے ہو، یہ انتہائی کبھی بات ہے۔ اور اسلام نے کتنا تحفظ کیا ہے ایک مسلمان کی عزت کا۔ جس عزت کو آج ہم تار کرتے ہیں نا، مسلمان کی عزت کو، اور ہم اس کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے۔ مومن کی عزت جاتی ہے، جاتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسلام نے ایک ادنا سی آنچ بھی مسلمان کی عزت پر نہیں آنے دی۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فاحدث، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز کی حالت میں ہو، کس حالت میں ہو؟ نماز کی حالت میں ہو، فاحدث، نماز کی حالت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے، نماز کی حالت میں ہو اور اس کا کیا ہو جائے؟
وضو ٹوٹ جائے. اب کیا خیال ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے بھی اس کا نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا تھا، بعد میں چھوڑیں گے وہ اس کو؟ چھوڑیں گے اس کو؟ اس کا تو کچھ نہیں بچے گا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں دین اسلام کو، دیکھیں فرمایا نماز کی حالت میں اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے، فرمایا فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ أَنْفِهِ، اپنا ناک پکڑ کر باہر نکل جائے، تاکہ لوگوں کو یہ خیال گزرے کہیں اس کو نقصیر آئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لوگوں کو اتنا پتہ نہ چلے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، بعد میں اس کو کیا کریں؟ خراب کریں. فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ أَنْفِهِ، اپنا ناک پکڑ کر فرمایا فَلْيَنْصِرِفْ، پھر مسجد سے باہر نکلے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو اس کو کیا کریں گے؟ بے عزت کریں گے. بعد ایک ادنا سا شبہ بھی اگر، ایک ادنا سی آنچ بھی اگر مسلمان کی عزت پر آتی تھی، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تحفظ کر دیا. جس مسلمان کی عزت کو آج کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اسلام نے اس کا اتنا تحفظ کیا اور اس کی حفاظت کرنے کا اتنا اہتمام کیا. اور پھر اتنی بات نہیں ہے، اسلام نے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں پیش کی، وگرنہ اگر ہم قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھیں بہت ساری مثالیں کہ جن کے اندر اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید میں رب کائنات نے مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے. مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے یہ اہتمام کیا گیا ہے. اور بات صرف یہیں تک نہیں، بلکہ اسلام نے تو ترغیب دلائی ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنے. اسلام نے رغبت دلائی ہے دوسرے مسلمان کو کہ جب تمہارے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہو، کسی مجلس اور محفل کے اندر اس کو بے عزت کیا جا رہا ہو، مزے لے کر، چٹخارے لے کر اس کی بے عزتی کی باتیں نہیں سننی، تمہارا فرض بنتا ہے اس کی عزت کا تحفظ کرنا. اسلام نے تو اس چیز کی رغبت دلائی. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد اور طبرانی کے اندر ہے صحیح سند کے ساتھ. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن ارض اخیہ بالغیبۃ، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اس کی عزت کا تحفظ کیا، اس کی عزت کی حفاظت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ کا حق بنتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. ایک بندے نے دیکھا کہ میرا مسلمان بھائی یہاں پر نہیں ہے اور اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ لوگ اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، تحفظ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا اللہ کو ایسا پسند آتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اللہ کا حق بنتا ہے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، حق بنتا ہے اللہ کا. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، فرمایا رد اللہ عن وجہہ النار، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں نہیں جلنے دے گا. جو بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے.
دوسروں کے ساتھ مل کر اس کو بے عزت نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس کا دفاع کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کی وجہ سے فرمایا اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے۔ اللہ پھر خود اس کا دفاع کرے گا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ تحفظ کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا، کان حجاب من النار، جہنم کی آگ اور اس بندے کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ جو کیا کرتا ہے؟ مسلمان بھائی کی عزت کا کیا کرتا ہے؟ دفاع کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحفظ کرنے کو قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ کے آگے پردہ بنا دے گا، رکاوٹ بنا دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اور دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نصر اخاہ بالغیب، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کی، اس کی کیا کی؟ مدد کی، یعنی وہ بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا، لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے، اس نے کیا کیا؟ اپنے اس مسلمان بھائی کی اس نے مدد کی اس نے، اور اس کی عزت کو بچایا، تحفظ دیا، دفاع کیا۔ فرماتے ہیں نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس بندے کی دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی مدد کرے گا۔ جس نے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کی، اس کا تعاون کیا، اللہ اس کا دنیا میں بھی آخرت کے دن بھی تعاون کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جو کیا کرتا ہے؟ مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، غیر حاضری میں، اس کی غیر موجودگی میں کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اور آج تو مسلمان کی عزت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، ایک مومن کا احترام اس کو ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ اس کی عزت کو خراب کرنا یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہو چکا ہے، اور ایک مومن اور مسلمان کی کلمہ پڑھنے والے کی عزت، اس کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ بھائیو، اسلام نے تو یہ چیز ہرگز نہیں سکھائی۔ آپ سن رہے ہیں کہ اسلام نے کتنی حد تک مسلمان اور مومن کی عزت کو احترام بخشا ہے، خود بھی اس کا تحفظ کیا ہے، اور اہل ایمان کو بھی ترغیب دلائی ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کو خراب نہیں کرنا، اس کا دفاع کرنا، مسلمان کو بے عزت نہیں کرنا، اس کی عزت کو بچانا ہے، مسلمان کی عزت کو گھٹانا نہیں ہے، اس کی عزت کو بڑھانا ہے۔ اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے، لیکن آج اللہ معاف کرے ہمارا معاشرہ، اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے وہ سب ہمیں معلوم ہے، بتانے کی نہیں ضرورت۔ کوئی قدر و قیمت نہیں مسلمان کی، کوئی احترام نہیں ہے، نہ چھوٹا بڑے کا کرتا ہے، نہ بڑا چھوٹے کا۔ مسلمان کوئی کسی کا احترام نہیں ہے، اور ہر کسی کو بس اپنی پڑی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں سب میرا احترام کریں، لیکن مجھے کسی کے احترام کرنے پڑتا۔ میں چاہتا ہوں سب میری عزت کریں، لیکن میں کسی کی عزت نہیں کرتا۔ یہی حالت جہاں بھی آپ چلے جائیں مسلمانوں کے علاقے کے اندر، وہ گاؤں ہو، وہ شہر ہو، وہ پورے کے پورا ملک ہو، یہی حالت ہے سارے کے سارے۔ کیوں ہم نے ایک مومن کی عزت کو اتنی حد تک نیلام کر دیا ہے؟ بھائیو، یہ مسلمان کی جو عزت ہے، مسلمان کی عزت یہ بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ جس کو بچہ جب چاہے اٹھا کر کھیلنے لگ جائے، جب چاہے پھینک دے۔ یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہے، یہ وہ ریت کا گھر نہیں ہے جس کو بچہ جب چاہتا ہے بنا لیتا ہے، جب اس کا جی بھر جاتا ہے اس کو خود ہی گرا دیتا ہے۔
اتنا احترام اللہ نے دیا، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور یاد رکھیے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جو بندہ مسلمان کی عزت نہیں کرتا، اس کی حرمت کا تحفظ نہیں کرتا اور اس کے احترام کو پامال کرتا ہے، اس کی حرمت کو، اس کی عصمت کو، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے اس بندے کا انجام بھی انتہائی خطرناک ہونے والا ہے۔ اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہونے والا۔ وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کی عزت کو خراب کر لیا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بلکہ اس کی عزت اس رب کے ہاتھ میں ہے جو سب کو عزت دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور جس سے اللہ عزت چھینتا ہے اس سے دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو وہ عزت واپس نہیں دے سکتی۔ جس کو میں اور آپ بے عزت کریں اس کو تو شاید عزت مل بھی جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ خود بے عزت کر دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت، کائنات کا کوئی حصہ جہاں بھی چلا جائے اس کو دوبارہ عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون من المفلس؟ اے میرے صحابہ کیا جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، قلاش اور فقیر اور مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہم تو مفلس اور کنگال اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس اور کنگال وہ شخص ہوگا، من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں پڑھ کے آئے گا، ڈھیر سارے روزے رکھ کے آئے گا، زکوٰۃ بھی دے کر آئے گا، لیکن حالت اس کی یہ ہوگی، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس حال کے اندر آئے گا دنیا کے اندر کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر تہمت باندھی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو ناجائز مارا ہوگا۔ فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، قیامت کے دن وہ سارے کے سارے مظلوم آئیں گے، اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف کیس دائر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے گا؟ یہ جس نے جو ہے نا گالی دی تھی، جس کو گالی دی تھی، جس نے دی تھی اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کو دی تھی اس کو دے دو۔ جس نے گالی دی تھی اس کی نیکیاں کیا کرو؟ اٹھاؤ، اس کی نمازیں اٹھاؤ، اس کے روزے اٹھاؤ، اس کی زکوٰۃ اٹھاؤ، اس کے صدقے، اس کی نیکیاں اٹھاؤ، کس کو دے دو؟ جس کو گالی دی تھی، جس کا خون بہایا تھا، جس کا مال کھایا تھا، جس پر تہمت لگائی تھی اور جس کو ناجائز اس نے مارا تھا۔ فرشتے اٹھا کر اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فرشتے کہیں گے اللہ نیکیاں اس کی ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا اب جن کو اس نے گالیاں دی تھی، جن پر زیادتی کی تھی، جن کی عزت کو اس نے پامال کیا تھا، ان کی برائیاں اٹھا کر اس کے اوپر لا دو۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کی برائیاں اٹھا کر اس کے اوپر لاد دی جائیں گی۔ یہ کون تھا؟ نماز پڑھنے والا تھا۔ کون تھا؟ نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، نیکیاں کرنے والا، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، یہ سخی، اللہ کا عبادت گزار، لیکن دنیا کے اندر اس کو کسی مسلمان کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ نمازی کیا بن گیا؟ اس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس نے روزے کیا رکھنا شروع کر دیے، سب کو بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ یہ زکوٰۃ کیا دینے لگ گیا،
دوسروں کی عزت خراب کرنے لگ گیا، پھر آپ نے فرمایا فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اللہ حکم دے گا اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، کہاں گئی زکوٰۃ، کہاں گئی نیکیاں؟ اگر ایک مسلمان اور مومن کی عزت نہیں کرتے، اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں کوئی فائدہ دینے والے نہیں، کوئی فائدہ دینے والے نہیں۔ یہ ساری کی ساری لے جائیں گے نیکیاں، جن کو میں اور آپ آج پریشان کرتے ہیں، جن کو میں اور آپ بے عزت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ کی قسم ٹوٹی پھوٹی یہ نیکیاں بھی کل قیامت کے دن لے جائیں گے۔ آج ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں نا، آج میں نے فلاں کی اتنی بے عزتی کر، فخر کرتے ہیں نا اس چیز کے اوپر، لیکن اللہ کی قسم اس کا انجام وہ قیامت کے دن انتہائی خطرناک ہونے والا ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کسی کی عزت کی، کسی مومن کی عزت کا کی کوئی حرمت، ہمیں اس کا کوئی خیال ہی نہیں، عزت کا کوئی احترام ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا احترام بخشا، وہ ہمیں احترام کرتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث سنن ابی داؤد، مستدرک حاکم وغیرہ حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا، سود کے 73 دروازے ہیں، سود کے 73 دروازے ہیں، یا اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا سود کے 73 گناہ ہیں، سود کے 73 گناہ ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا سود کی 73 قسمیں، ان میں سے فرمایا ایسرھا، جو ہلکی ترین قسم ہے سود کی، اس کا گناہ اتنا ہے مثل ان ينكح الرجل امه، جیسے کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ جو ہلکی قسم ہے سود کی، جو ہلکا ترین گناہ ہے وہ اتنا ہے جیسے کوئی بندہ کیا کرے، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اور ایک روایت میں اتنا بھی ہے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اتنا گناہ ہے اس کا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا، سود کی سب سے بڑی قسم کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے عرض الرجل المسلم، کہ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ سود کی سب سے بڑی قسم ہے، ناجائز طور پر ظلم کرتے ہو اس کے اوپر، مسلمان کو بے عزت کیا جائے، اس کی عزت کو تار تار کیا جائے اور اس کی عزت کو خراب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا سود ہے۔ اور سود کا ہلکے سود کا کتنا گناہ ہے، جیسے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اور یہ سب سے بڑا سود ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کیا جائے، کسی مسلمان کو بے عزت کیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ سود کی اقسام میں سے سب سے بڑی قسم ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے اس کا گناہ کتنا ہوگا، جب سود کی سب سے بڑی قسم ہے تو اس کا گناہ کتنا ہوگا۔ آج ہم اس چیز کی نہیں پرواہ کرتے، لیکن اس کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ مسلمان کی بے عزتی کرنا آج مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ جب تک کسی کی عزت خراب نہ کرنے میں سکون نہیں آتا، وہ محفل کرم نہیں ہوتی جس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کون سی ہماری ایسی محفل ہے، کون سی ہماری ایسی محفل ہے جس کے اندر کسی مسلمان کی عزت کے خلاف بات نہیں کی جاتی، جبکہ اس کا انجام یہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد، نسائی وغیرہ دیگر حدیث کتابوں میں حدیث موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔
اور بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر موجود تھے تو صحابہ کرام کچھ تشریف لائے جنہوں نے وہ حج کے جو کام تھے 10 ذو الحجہ کے کام کچھ آگے پیچھے کر لیے تھے. وہ سوال کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی کہتا میں نے جو ہے نا وہ قربانی کرنے سے پہلے بال منڈوا لیے اور اس طرح آگے پیچھے کاموں کو کر لیا, کیا کروں میں, حج صحیح ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ بھی آتا آپ اس کو فرماتے لا حرج, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, قربانی بعد میں کر لینا, بال بعد میں منڈوا لینا, طواف بعد میں کر لینا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کوئی حرج نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر فرمایا الا من اقترض عرض رجل مسلم ظلما, جو بندہ کسی مسلمان کی عزت کو ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے تار تار کرتا ہے, اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, فرمایا فذلک الذی حرج, یہی وہ بندہ ہے جس کے اوپر حرج ہے, اللہ کی طرف سے تنگی اترنے والی ہے. وہلاک, اور آپ نے فرمایا یہ بندہ تباہ ہونے والا ہے. جو بندہ کیا کرتا ہے, مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرتا ہے, اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بندہ اس کے اوپر حرج ہے, اللہ کی طرف سے اس کے اوپر حرج ہے. فرمایا وہلاک, یہ بندہ ہلاک ہونے والا ہے, برباد ہونے والا ہے, کہیں کا نہیں رہنے والا ہے. جس کو کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں, اللہ کو بھی اس کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں. جو مسلمان کا احترام نہیں کرتا, اللہ کے ہاں اس کا کوئی احترام نہیں. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں لوگوں میں سے بدترین مقام و مرتبے والا وہ ہوگا من ترکہ الناس اتقاء شرہ, جس کو دنیا کے اندر لوگ اس لیے چھوڑ دیتے تھے اس کے شر سے بچنے کے لیے. جس بندے سے ملاقات کرنا لوگ اس لیے گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا کرے گا, یہ منہ پھٹے, اس کو کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے, ایسی کوئی نہ کوئی بات کر دے گا, اس کی اپنی عزت تو ہے نہیں, دوسروں کی ایسے خراب کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے, اور ایک روایت کے الفاظ ہے اتقاء فحشہ, اگر کسی بندے کو لوگوں نے اس کے ساتھ ملنا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کسی کے ساتھ اگر لوگوں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ وہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے, لوگوں کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کے نزدیک انتہائی بدترین مقام و مرتبے والا ہو, کہ جس سے لوگ دنیا کے اندر ڈرتے تھے کہ اگر اس سے ملاقات ہوگی, اس نے کیا ہے دیکھنا نہیں ہے, 2-4 ساتھ ہے, 10 ساتھ ہے, اس نے جو ہے نا اپنی جو سنانی ہے سنا دینے. اس وجہ سے اگر کسی بندے کو لوگ ملنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کے اندر لوگ اس کو عزت کے ساتھ سلام کرتے ہوں, ہاں جی, لوگ اس کی عزت کرتے ہوں, اس کے ڈر کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہوں, لیکن اللہ کے نزدیک اس بندے کا کوئی احترام نہیں. آج یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اگر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہم سے اس لیے ملنے سے ڈرتا ہو کہ ہم جو ہے نا بس اپنی جو ہے نا سناتے ہوں اور کسی کا کوئی خیال نہیں. اور پھر آج مسلمان کی بے عزتی کرنا, مسلمان کی بے عزتی کرنا, اس کو ایسے جو ہے نا کرتے ہیں جیسے بندہ کو جو ہے نا دین کا فریضہ سر انجام دے رہا, اور پھر بڑی بہادری کے ساتھ. کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑی بہادری کے ساتھ یہ اپنا قصہ آ کر بیان کرتے ہیں, دوسروں کو بے عزت کرنے کے بعد دوستوں کی محفل میں, اپنوں کی محفل میں
بڑی بہادری کے ساتھ یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں کی اتنی بے عزتی کرتا ہوں، اب مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے، جس کے ساتھ تو یہ کر رہا ہے، قیامت کے دن تیرا یہ انجام ہونے والا ہے۔ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ، اللہ کے نزدیک وہ بندہ انتہائی بدترین ہے، قیامت کے دن انتہائی بدترین ہے، جس کو لوگ کسی وجہ سے ملنا چھوڑ دیں کہ یہ ملے گا، دو چار باتیں کرے گا، نقصان پہنچائے گا، بے عزتی کرے گا، عزت خراب کرے گا۔ یہ کوئی بہادری والی بات نہیں ہے، یہ انتہائی قبیح ترین بات ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امرئ یخذل امرأ مسلما، جو بندہ کسی مسلمان بندے کو ایسی جگہ پر بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، ينتقص فیہ من عرضہ، جہاں پر اس کی تنقیص کی جا رہی ہو، اس کی توہین کی جا رہی ہو اور اس کو بے عزت کیا جا رہا ہو، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، جہاں پر اس کے احترام کو خراب کیا جا رہا ہو اور اس کے احترام کو پامال کیا جا رہا ہو، اگر کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا، اس کا تعاون نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کی اس جگہ پر مدد نہیں کرے گا جہاں پر اس کو مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جہاں پر وہ خود کسی کی مدد کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا، اللہ اس کی مدد وہاں پر نہیں کرے گا۔ کسی نے دیکھ لیا میرا مسلمان بھائی بے عزت ہو رہا ہے، اس کے احترام کو تار تار کیا جا رہا ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے، آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے گزر گیا، اس کا تعاون نہیں کیا، مدد نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اس بندے کی مدد نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور ایسی جگہ پر اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے جہاں پر اس کو مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اس کا تعاون کر کے اس مصیبت اور تکلیف سے اس کو نکال سکے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے مجھے معراج کرایا، مررت بقوم، میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبا سمجھتے ہیں نا، پیتل تانبا، ناخن اس تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور یخمشون وجوہہم وصدورہم، ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے تھے، ناخن تانبے کے تھے، اور اپنے ناخنوں کے ساتھ خود ہی اپنے چہروں پر بھی کیا کر رہے تھے، خروچ رہے تھے، خراشیں لگا رہے تھے، اور اپنے سینے کو بھی نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون ہے، یہ کون بدبخت ہے کہ جو اپنے ناخنوں کے ساتھ خود ہی اپنے چہرے کو کیا کر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو لولہان کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ تو جبریل نے جواباً ارشاد فرمایا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا غیبت کر کے گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اللہ نے آج ان کو ایسا عذاب دیا ہے، یہ اپنا گوشت خود نوچتے رہیں گے جہنم کے اندر، اور وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ مسلمانوں کی عزت کو خراب کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے یہ ہر قسم کی کوشش کرتے تھے
اور مسلمان کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اللہ نے آج ان کو یہ سزا دی ہے جہنم کے اندر، ان کے تانبے کے ناخن ہیں، تانبے کے ناخن چہروں کو بھی نوچ رہے ہیں، سینوں کو بھی نوچ رہے ہیں۔ جس کو مسلمان کی عزت کا کوئی خیال نہیں، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جہنم کے اندر رہے، وہ تانبے کے ناخن کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچے، وہ تانبے اور لوہے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے سینے کو نوچے، وہ کچھ بھی کرتے رہے جہنم کی آگ کے اندر، جلتا رہے، سڑتا رہے، مرتا رہے، چیختا اور چلاتا رہے، اللہ تعالیٰ کی اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو مسلمان کی عزت کو خراب کرتا ہے، مومن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک مومن کو، ایمان قبول کرنے والے کو۔ اسی طرح سنن ابی داؤد اور طبرانی، حاکم وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جس بندے نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس کے اندر نہیں، کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو اس کے اندر نہیں تھی، فرمایا اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ اس بندے کو ردغۃ الخبال کے اندر ٹھہرائے گا۔ یہ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ ایک اور حدیث کے لفظ ہیں عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار۔ یہ ردغۃ الخبال جہنم کا وہ جگہ ہے جہاں پر سارے جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ آ کر جمع ہوگی، سارے جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ جس گڑھے کے اندر آ کر جمع ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہاں پر ٹھہرائے گا جس بندے نے صرف اور صرف مومن کو خراب کرنے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس پر ایسی بات کر دی جو اس کے اندر تھی نہیں۔ اور طبرانی کی روایت میں وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، وہاں سے بندہ پھر نکل نہیں سکے گا، اللہ جس کو وہاں پر ٹھہرائے گا وہاں سے پھر یہ نکل نہیں سکے گا۔ مومن کے اوپر الزام تراشی، بہتان تراشی، تہمت، غلط قسم کی اس کے بارے میں باتیں کرنا، غلط قسم کی سوچ رکھنا، بدگمانی رکھنا، اس کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد وغیرہ میں عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار عباد اللہ الذین، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آئے، ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آئے، وہ اللہ کے بہترین بندے ہیں۔ وشرار عباد اللہ، اور اللہ کی مخلوق میں سے بدترین بندے وہ ہیں المشاؤون بالنمیمہ، جو چغل خوری کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ چغل خوری کرتے ہیں، چغل خوری کے ساتھ چلتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ المفرقون بین الاحبہ، دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے۔ الباغون للبراء العیب، اور بے قصوروں کے عیب تلاش کرنے والے، بے قصوروں کے عیب تلاش کرنے والے، ان کو بے عزت کرنے کے لیے کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی انہوں نے غلط کام نہیں کیا، لیکن ان کو خراب کرنے کے لیے کیا ہے؟ ان کے عیب تلاش کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے بدترین بندے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو گناہ گار ہوتا ہے نا، گناہ کر لیتا ہے، اگر کوئی مومن گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، مثلا شراب پی لیتا ہے، کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ کرتے ہیں؟ آپ میں سے کرتا ہو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوئی دعائیں دیتا ہے اس کو؟
دعائیں دیتا ہے کہ اس کو کوئی اس کو اچھے کلمات کے ساتھ یاد کرتا ہو؟ نہیں کرتا، حالانکہ اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی کیا ہے؟ عزت ہے۔ اور اس گناہ گار کی عزت کا بھی اسلام نے تحفظ کیا۔ یہ تو مومن کی بات تھی، گناہ گار اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے اسلام نے تو اس کی عزت کو بھی تحفظ بخشا ہے، لیکن یاد رہے اس کی عزت کو تحفظ بخشنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بندے کو لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، جس نے شراب پی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضربوہ، اس کو مارو، اس کو کیا کرو؟ مارو۔ اب جو شراب کی حد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کوئی مقرر نہیں تھی، شراب کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقرر نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا مارو اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم میں سے کسی بندے نے اس کو ہاتھ کے ساتھ مارنا شروع کر دیا، کسی نے چپل اور جوتے کے ساتھ، اور کسی نے کپڑے کے ساتھ۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی اس نے کیا ہے؟ اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیا۔ تو جب فارغ ہو گئے اس کو مار کر، تو ہم میں سے ایک بندے نے کہہ دیا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تجھے کیا کرے؟ رسوا کرے۔ جس کو اس نے کہا وہ شرابی، اس کو حد لگ رہی ہے، اس بندے نے کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ہکذا، اس طرح نہ کہو، لا تعینوا علیہ الشیطان، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ آج بھی اتنے بڑے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے چور بن جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے مجرم بن جاتے ہیں، مجرموں کے سردار اور پوری پوری گینگ چلانے والے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ایک دن یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ہرگز نہیں سوچا۔ اور اگر اس سے کوئی معمولی غلطی ہوئی اس کو بے عزت کر کے اس کو دھتکارا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا انصاف بھی تو عجیب ہے نا، جس کو عزت دینے پر آ جائیں اگرچہ وہ پورے کا پورا بے عزت ہو لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جس کے خلاف ہمارا معاشرہ ہو جائے وہ جتنا معزز کیوں نہ ہو، معمولی سی غلطی بھی معاف نہیں ہوتی۔ معمولی سی غلطی کے اوپر اتنی گرفت، جدھر بھی جاتا ہے لوگ تانا مارتے ہیں، جدھر بھی جاتا ہے لوگ بے عزت کرتے ہیں۔ گناہ کیا ہے اس نے، ٹھیک ہے، گناہ تو اللہ بھی معاف کرتا ہے لیکن بندے معاف نہیں کرتے۔ انجام کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ بندہ سوچتا ہے ابھی چلو اب بے عزتی جو ہونی تھی ہو گئی، تو اب کیا کرتے ہیں، راستہ یہی اچھا ہے، اب کیا ادھر جانا اس طرف۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے ان کی جو ہے نا عزت خراب کی جاتی ہے۔ کبھی کسی نے اس کو نصیحت نہیں کہ تو نے گناہ کیا ہے، اللہ سے توبہ کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، چلو ہو گیا تو ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے اللہ سے معافی مانگ لے، چلو ہو گیا تو ٹھیک ہے، جس پر زیادتی کی تھی اس سے جا کر معافی مانگ لے۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہتا۔ شاذ و نادر کوئی ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا، وگرنہ کیا ہے، جدھر سے گزرے گا کوئی فکرے کس رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی اس کی عزت کے اوپر کیچڑ چال رہا ہے، ہاں جی یہ تو ہے ہی ایسے، ان کا خاندان ہی ایسے ہے، باپ دادا ہی ایسے تھے تو اولاد ایسے کیوں نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ شیطان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف، اور شیطان کیا ہوتا ہے، اس کو آ کر اور بھڑکاتا ہے اور وہ برائی کے راستے کے اوپر چل پڑتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ جس بندے نے کوئی گناہ کیا تھا لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے، ایک بندے نے گناہ کر لیا لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا اور مجھے یہ بتاؤ اگر یہ کنویں کے اندر گرا ہوا ہوتا کہ اس کو تم نکالتے؟ انہوں نے کہا بالکل نکالتے۔ انہوں نے کہا بالکل نکالتے۔ وہ لوگ ہمارے جیسے تو تھے نہیں جو یہ جواب دیتے کہ پڑھا ہے تو پڑھا رہے، ہمارا کیا۔ آج ایسے ہی ہے نا، کوئی مصیبت میں پڑا ہے تو ہم کہتے ہیں اسی کے اوپر آئیے، مجھے کیا، آئیے تو بھگتے اب
انہوں نے کہا کنویں کے اندر اگر پڑا ہوگا، چیخے گا، چلائے گا، ضرور ہم اس کی مدد کو آئیں گے، نکالیں گے۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا فلا تسبوا اخاکم، اپنے بھائی کو گالی مت دو، واحمدوا اللہ الذی عافاکم، اس اللہ کی تعریف کرو جس نے تمہیں اس گناہ سے بچایا۔ اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے پھر پسند کرتے ہیں، آپ غلطی کے اندر گرفتار ہو جاتے، پسند کرتے ہیں پورا معاشرہ انگلی اٹھائے، بے عزت کرے، ہرگز نہیں پسند کرتے۔ کہنے والوں نے کہا فلا نبغضہ، حضرت گناہ گار ہے یہ، اس نے گناہ کیا ہے، مجرم ہے، مجرم گناہ کیا اس نے، اس سے نفرت نہ کرے، اس سے نفرت نہ کرے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا انما ابغض عملہ، لوگوں مجھے اس کے گناہ سے نفرت ہے، اگر اس نے گناہ چھوڑ دی میرا بھائی، مجھے اس کے گناہ سے نفرت ہے، اس سے نفرت نہیں۔ اس کے گناہ سے نفرت کرو، بندے کے ساتھ نفرت نہ کرو۔ اگر بندے کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دی، وہ ایک نہ ایک دن مجرم بن جائے گا، شیطان اس کے اوپر سوار ہو جائے گا۔ اگر اس کے گناہ سے نفرت کرو گے، اس کو احساس دلاؤ گے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، توبہ کی طرف اس کی ترغیب دلاؤ گے، وہ بندہ معافی مانگے گا۔ ایک گناہ گار جو گناہ کرنے والا ہے، اسلام نے تو اس کی عزت کا اتنا تحفظ کیا۔ اور پھر یاد رکھیے تمام مومن جو ہیں، تمام مومن اور مسلمان، ان میں سب سے زیادہ جو دین کے علماء ہیں ان کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ علماء کو بے عزت کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، علماء کے عیب تلاش کرنا، کوئی نہ کوئی بات پکڑتے رہیں گے، ادھر ادھر سے پکڑتے رہیں گے، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ بے عزت کرنا علماء کو، وہ دین کے عالم، اللہ کی قسم جن کے بارے میں اور آپ نہیں جانتے کہ شاید ان کا ایک دن مدرسے کی چٹائی کے اوپر بیٹھ کر صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھنا، قرآن کی ایک آیت کو سیکھنا اور سمجھنا ہو سکتا ہے میری اور آپ کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ ان علماء کی عزت کو بھی تار تار کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی بھی ایک عزت ہے۔ علماء کوئی فرشتہ نہیں ہوا کرتے، علماء بھی ایک انسان ہوا کرتے ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ وہ ایسے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوتے ہیں، معمولی سی غلطی، معمولی سی کوتاہی، اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ پورے مجمع کے اندر ہمیں کوئی بات کی جائے ایسی ویسی۔ اگر کوئی غلطی بھی ہے کسی کے اندر، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ علماء کی گرفت مت کیجیے، ان کو ان کی غلطی مت بتائیے، نہیں، بلکہ بتانے کا بھی طریقہ ہے، علیحدگی کے اندر، علیحدگی کے اندر، خلوت کے اندر دور لے جا کر اس کو بتا دیں آپ کی یہ غلطی ہے، اس سے کیا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں تو یہی ہوتی ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں کے درمیان یہ اپنا وہ مقام بھی تو بنانا ہوتا ہے نا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا بڑا بہادر ہے، فلاں علامہ صاحب کیا کوئی بول پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک مجلس کے اندر ایک منافق نے ایک بات کر دی، کہنے لگا ما رأیت مثل قرائنا ہؤلاء، میں نے اپنے ان قاریوں جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ قاریوں سے مراد اس کے صحابہ کرام تھے جو دین کے عالم تھے، دین کے قاری تھے۔ کہنے لگا میں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کیسے؟ کہنے لگا ارغب بطونا، دیکھو معاذ اللہ بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، ولا اکذب السنا، جھوٹ سب سے زیادہ یہ بولتے ہیں۔ باتیں غور کرنے والی، یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ یہ منافق ایک بات کر رہا، بڑے بڑے ان کے پیٹ، جھوٹ یہ بولتے ہیں، اور ولا اجبن عند اللقاء، جب دشمن سے ملاقات کرنے کا وقت آتا ہے، لڑائی کا وقت آتا ہے، سب سے زیادہ کہتا ہے بزدل یہ ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان جو بیٹھا ہوا تھا، اس کی غیرت نے جوش مارا، اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو منافق ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں۔ ادھر سے اللہ نے قرآن نازل کر دی، سورۃ توبہ کی کچھ آیتیں اللہ نے نازل کر دی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور وہ منافق آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، اور اس منافق نے آپ کی اونٹنی کا جو پالان تھا اس کو پکڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا انما کننا نخوض ونلعب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے باتیں کی تھی، بڑے پیٹ والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بزدل ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا، حقیقت میں یہ باتیں میں نے نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیت اتری تھی وہ فرما رہے تھے، ارشاد تلاوت فرما رہے تھے، اور اس کی حالت یہ تھی اس منافق کی کہ اس کے پتھر جو تھے پاؤں کے ساتھ لگ رہے تھے، اور پتھر اس کے پاؤں کو زخمی کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہرگز نہیں دیکھا۔ آیت یہ تھی، وہ کہہ رہا تھا ہم مذاق کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، ظالموں مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ذات ملی ہے، مذاق کرنے کے لیے اللہ کی نشانیاں ملی ہیں، مذاق کرنے کے لیے تمہیں رسول ملا ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، تم مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو۔ تو علماء کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے جو علماء حق ہیں اور صحیح بات دین اسلام کی بات لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کفر ہے، کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی یاد رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، لم یوقر کبیرنا، جو ہم میں سے بڑے کا احترام نہیں کرتا، ولم یرحم صغیرنا، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، ولم یعرف لعالمنا حقہ، اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا، ہمارے عالم کے حقوق نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو آج کچھ لوگوں کا یہ مشن ہے علماء کو بے عزت کرنا، علماء تو دور کی بات، ایک عام سا مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عزت کو بھی تحفظ بخشا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کی عزت کو خراب کرنے والے؟ جو عزت اللہ نے اس کو دی ہے کیا میں اور آپ اس سے چھین سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں چھین سکتے۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے اپنی آخرت برباد کریں گے۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ جو ایک دوسرے کا احترام ہے، مومن اور مسلمان کا جو احترام اللہ تعالی نے رکھا ہے، اس کو لازم پکڑیں اور اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ایک مومن اور جو سچا مسلمان ہے اس کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کی صحیح معنوں میں عزت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور پھر اس میں سے جو اس کے نیک بندے ہیں یا اس کے دین کے علم رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے اور ان سے فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رہیں، اور جب موت آئے ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید کے اوپر موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد